اپنی مدد آپ کے تحت اس ٹوٹے ہوئے پل کو متاثرین سیلاب مٹی سے پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دوران خیمے اور امداد کی بوریوں کو جموں سے بہنے والے دریائے توی میں سے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دو پل ہیں جنہیں سیلاب کی وجہ سے جزوی طور پر نقصان پہنچا تھا اور اس کی وجہ سے آگے 14 ایسے گاؤں ہیں جن کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے تک کچھ فلاحی تنظیمیں ایسی تھیں جو یہاں آگے کشتیاں چلا رہی تھیں، لیکن وہ بھی اب آگے امداد کے لیے انہیں بھیج دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو زمینی راستے سے جانا پڑ رہا ہے امداد اور خوراک حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ سالے پور ان دیہاتوں میں سے ایک ہے جہاں اچانک آنے والے سیلاب کے ایک ہفتے بعد بحالی دور کی بات، بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تقریباً 7 کا ٹائم تھا جب پانی کا زور ہوا، صبح کے 7 کا، ٹھیک ہے، رات 7 بجے تک پانی جو ہے نا بڑھتا ہی رہا۔ ہم لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، اس کے بعد تقریباً رات کے 7:30 بجے جو ہے نا پانی کم ہونے لگا ہے۔ تب تک جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پانی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا چھت، یہ ان کے اوپر پانی تھا، وہ دیکھو آپ کو نظر جو آ رہا ہے پانی یہاں تک تھا۔ ہر طرف دیکھ رہا ہوں، نہ جانور ہیں ان لوگوں کے، نہ گندم، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ کیا کیا نقصانات ہوئے سیلاب کی وجہ سے؟ پانی نال اے ڈگی نے کندا ہی زمین نیچے بہ گئی ہے ساری، جڑا آٹا مثلاً چاول وہ سب یہاں رکھے یہ سب کچھ اتھے رکھے رہی، جنہ بھی ہے کوئی چیز نہیں نکل، پانی نے تو کڈن ہی نہیں نہ دیتی اندر باہر چیز کوئی بھی نہیں۔ نقصان تو اپنی جگہ، لیکن سالے پور کے رہائشیوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ اگر خوراک مل بھی رہی ہے، بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا۔ وہ بیچ رہی ہیں کوئی بسکٹ وغیرہ، چنے وغیرہ، جو چنے کھا کے تو لوگ پانی پی کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس چنوں کے ساتھ تقریباً 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں، 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کا بندوبست کوئی نہیں، ہیلتھ والا جو ایڈیو ہیلتھ ہے وہ ادھر چکر ہی نہیں لگا رہا، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو بچوں کو پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، الٹیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ جب آگے کا پتہ نہیں تو پانی سے خراب ہونے والی اس گندم کا دانہ دانہ بھی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، ضلع سیالکوٹ۔